نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في قرآن المجيد: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ روم کی آخری آیات کریمہ ہیں جن کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن خزانوں کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کن قوتوں کے مالک ہیں، وہ کون سی ذات ہے جو لا شریک ہے. باقی جتنے لوگ ہیں دنیا میں ان سب کی کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. وہ مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے. اللہ کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں اللہ الذی خلقکم. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من ضعف، بڑی کمزوری کی حالت میں. انسان بڑا ضعیف ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے بچہ. وہ اپنی تکلیف بھی نہیں بتا سکتا کہ مجھے تکلیف کیا ہے. اگر پڑا ہے تو پڑا رہے گا. کوئی اوپر چیز رکھ دے تو وہ بتا نہیں سکتا کہ میرے اوپر کیا رکھ دیا گیا. کئی دفعہ گھروں میں شادی بیاہ کے موقع پہ لوگ بچے کو سلا دیتے ہیں کسی کمرے میں، دوسرے اوپر بستر آ کے رکھ دیتے ہیں، بچہ فوت ہو جاتا ہے. بچہ تو اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی. اللہ فرماتے ہیں تم اپنی پیدائش پہ غور کرو، میں نے کتنی ضعیفی کی حالت میں، کتنی کمزوری کی حالت میں، کتنی لاچاری کی صورت میں تمہیں پیدا کیا تھا. پھر کیا کیا؟ ثم جعل من بعد قوة ضعف قوة. پھر اس ضعیفی کے بعد میں نے تمہیں طاقت عطا کی. پھر وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، لڑکا بن جاتا ہے، پھر نوجوان ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے. وہ کہتا ہے جی میں ہر کام کر سکتا ہوں. وہ ہر کام کر سکتا ہے، اتنی اللہ سے طاقت عطا کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ طاقت دن بہ دن بڑھتی رہے. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ ہمارا قانون فطرت نہیں ہے. ہر کمال راز زوالے، ہر کمال کو پھر زوال آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان کہے جی اب میری قوت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ختم ہی نہیں ہو رہی. اللہ فرماتے ہیں نہیں، پھر اس کی جب قوت بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اندر ہی سسٹم ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. پھر اس کے بعد دوبارہ اس جوانی کے اندر ایک پھر ضعیفی آ جاتی ہے، انسان ضعیف ہو جاتا ہے وشیبا، اور اس پر سفید بال اس کی ہو جاتے ہیں. اس پر بڑھاپے کی کمزوری آ جاتی ہے. وہ یہ اس بڑھاپے کو روک نہیں سکتا کہ بڑھاپے ہی رک جائے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ ہم نے نظام بنایا، اس پہ غور کرو کس طریقے سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں طاقت اور توانائی عطا کی، تمہیں بڑی ہم نے عقل اور دانائی بخشی. لوگ اپنے فیصلے کرانے کے لیے تمہارے پاس آتے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ننبئ فی الخلق، سورہ یاسین میں آتا ہے ہم نے تمہاری پیدائش الٹا کر دی، دوبارہ تم بچے بن گئے. اور ساری زندگی انسان دو چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے. دو گواہ اس کے ساتھ ہیں، دو مددگار اس کے ساتھ ہیں. ایک اس کے کان جن سے وہ سنتا ہے، کہتا ہے جی میں نے خود سے سنا ہوا. ایک اس کی آنکھیں جن سے وہ دیکھتا ہے کہ جی میں نے خود دیکھا ہوا. اور سب سے پہلے یہ دونوں ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے تو صبح سنا تھا فلاں بیٹا آئے ہوا، گھر والے بتایا نہیں وہ بیٹا آپ کا یہاں نہیں، آپ نے کوئی اور چیز سنی ہے. وہ دن میں کئی بار کہتا ہے کہ جی مجھے فلاں نے بلایا تھا. کہتا ہے کہ ہم نے تو نہیں بلایا. کہتا ہے جی میرے کان میں آواز آئی تھی، میری غلطی لگ گئی، وہ فلاں بندہ تھا، فلاں بات کر رہا تھا، آپ سمجھ نہیں سکتے.
پھر وہ کہتا ہے کہ جی فلاں بندے کو آج میں نے دیکھا ہے. ہم کہتے ہیں وہ تو جی پچھلے سال فوت ہو گیا تھا، آپ نے کوئی اور دیکھا ہوگا. پھر آپ اپنے بیٹے کو بھی پہچان نہیں سکتے. وہ بھی آ کر بتاتا ہے کہ جی میں آپ کا بیٹا ہوں. کہتا ہے اچھا میں اب میری پہچان نہیں رہی. محلے کے ساتھ رہنے والوں کو پہچانے سے انکاری ہو جاتا ہے، گھر کے افراد کو نہیں پہچانتا. یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کھانا نہیں کھا لیا کہ نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسی ضعیفی داری کر دیتے ہیں اور اس پر ہم قادر ہیں. تم صبح گرد و پیش دیکھو کہ ہم کس طرح یہ نظام ہستی چلا رہے ہیں. اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، ہم جو چاہتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں. جو چیز ہم بنانا چاہیں ہم بنا لیتے ہیں. کسی طاقتور کو دفعتاً کمزور کر دیتے ہیں. صحت مند آدمی ہوتا ہے، فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، آئی سائٹ جاتی رہتی ہے بعض اوقات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم چاہتے ہیں یہ طاقت سلب کر لیتے ہیں، اس کا اختیار ہمارے پاس ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ بڑا جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. کسی سے قدیر سے مطلب یہ ہے جو ہماری تقدیریں بنانے والا. اس نے تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ کام آپ کر سکیں گے، یہاں سے آگے آپ نہ جا سکیں گے. انسان اس کو سمجھتا نہیں. انسان سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں مرضی کروں. اس کے اندر ایک لالچ اور طمع ہے جس نے اسے اندھا کیا ہو. اس اندھے میں وہ چاہتا ہے جی باپ اگر فوت ہو گیا تو باپ کی جائیداد پہ قبضہ کر لے، بہن بھائیوں کو صحیح نہ دے. مکان بنا رہا ہے تو کوشش کرے گا پڑوسی کی جگہ پہ 2 انچ ادھر چلا جائے. وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ 2 انچ یا 6 انچ تم ادھر چلے گئے ہو، یہ میدان حشر میں یہ زمین تیرے گلے میں لٹکا دی جائے گی کیونکہ تو نے پڑوسی کے ساتھ خیانت کی. آپ اپنی مسجد کا دیکھ لیں. مسجد کے ساتھ ایک پلاٹ ہے جو جنازہ گاہ کے لیے، ہر مہینے دوسرے مہینے کوئی نہ کوئی بندہ آ جاتا ہے کہ جی میں اس کا مالک ہوں. کاغذ پوچھے تو کچھ بھی نہیں. وجہ کچھ نہیں کہا جی بے وارث جگہ ہم قابض ہو جائیں گے تو گھر بنا لیں گے یا بیچ ڈالیں گے. یہ نہیں پتا کہ یار یہ تو جنازہ گاہ کی جگہ ہے، تمہیں بھی مر جانا ہے اور کل کیا تمہارا حشر ہوگا. ایک وقف جگہ ہے، اس پر بھی تم قبضہ کرنا چاہتے ہیں. لوگ مساجد گرا کے قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان بھی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو. تم دیکھو یہ ہم طاقت جب چاہیں تمہاری سلب کر لیں. تم کچھ بھی کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے ڈاکے مار کے بڑے بڑے فراڈ کر کے بڑے بڑے پیسے مال اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتاتے ہیں کہ تم اس مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ یہ تو ہمارے اختیار میں ہے. علیم القدیر ذات جو ہے جس کے پاس علم بھی ہے اور جس نے تقدیر بھی بنائی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو میرے قبضہ قدرت میں یہ فیصلہ کرنا. آپ اس طرح فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اگر یہ ہو جائے تو قرآن میں آتا ہے کہ اگر اس طرح لوگوں کو ہم اختیار دے دیتے تو کوئی عبادت گاہ بھی سلامت نہ ہوتی. کوئی عبادت گاہ یا کوئی چرچ، قرآن میں لفظ آیا باقاعدہ، نہ کوئی چرچ سلامت ہوتا، نہ کوئی یہودیوں کی عبادت گاہ سلامت ہوتی، نہ مسلمانوں کی عبادت گاہ سلامت ہوتی. جبکہ جتنی بھی مذہب کی عبادت گاہیں ہیں اللہ چاہتے ہیں ان کی حفاظت کی جائے. وہاں بھی کسی نہ کسی صورت میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. آپ کسی پہ جبر نہیں کر سکتے لا اکراہ فی الدین کہ آپ مسلمان ہو جائیں ہم آپ کی عبادت گاہ گرا کے چھوڑیں گے. بیت اللہ میں جو بتوں کو توڑا گیا تھا دراصل بیت اللہ کو بنائے اس لیے کیا تھا کہ وہاں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی. اور جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ نے حکم دیا کہ اس گھر کو آپ پاک اور صاف رکھیں. اس بعد لا شریک کے گھر کا وہاں ان مشرکین نے بت لا کے رکھیں. جب اسلام آ گیا اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوگی جا الحق و ذاق الباطل کہ آج حق آ گیا اور باطل چلا گیا، تو تمام بت گرا دیے گئے اور توڑ دیے گئے کیونکہ وہ تو قبضہ گروپ نے رکھے ہوئے تھے. اللہ نے کہا کہ اس سے پاک کیجیے، بیت اللہ کو پاک کر دیا. لیکن اگر کسی بستی میں کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ ہے اس کو گرانے کی، نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں کہ آپ کہیں ہم تو گرا لیں گے، ان کو بنانے نہیں دیں گے. اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی غیر مسلم جو تمہاری بستی میں رہتا ہے وہ تمہاری ذمہ داری پر ہے. اگر تم اس کے ساتھ ناگوار سلوک کرو گے، اس کا حق مارو گے تو قیامت والے دن اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا. کس کے ساتھ؟ اس غیر مسلم کے ساتھ میں خود کھڑا ہوں گا اس مسلمان کے خلاف کہ اس نے اس پہ ڈاکہ ڈالا. دنیا میں اسلام اس لیے پھیلا کہ مسلمانوں نے ان کی عبادت گاہوں کا احترام کیا. انہیں بتایا کہ یہ ہمارے مذہب میں تو عبادت گاہ کا احترام کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا اچھا یار یہ کون سا مذہب ہے؟ جب انہیں مذہب اسلام کا پتہ چلا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جب فتح ہو گیا تو شہر دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے. تو شہر کے اندر ایک بہت بڑا گرجا تھا عیسائیوں کا. آپ اس گرجے کو بھی دیکھنے گئے. اس کا پادری باہر کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا جی آپ ہمارے یہاں بھی تشریف لے گئے. آپ نے گرجا دیکھا, بہت عظیم عمارت تھی. وہاں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. تو آپ نے ساتھیوں سے کہا بھائی نماز کا وقت ہو گیا. تو اس نے فوراً گرجے کے پادری نے کہا کہ ہمارے گرجے کا سین بہت بڑا ہے, آپ اس کے سین میں نماز ادا کریں. آپ نے کہا نہیں, ہم مسلمان ہیں, اگر میں نے آج یہاں نماز ادا کر لی ہے تو میرے جانے کے بعد جو یہاں مسلمان رہ جائیں گے وہ بھی کہیں گے کہ ہم بھی یہاں ہی نماز ادا کریں گے. تو میرے خلیفہ نے یہاں نماز ادا کی تو پھر تمہارے لیے پریشانی ہو جائے گی. میں تمہیں کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا, کیونکہ یہ تمہاری عبادت گاہ ہے. تمہاری اچھی بات ہے کہ آپ نے ہمیں کہا نماز پڑھو, لیکن میں چاہوں گا کہ مسلمان دوسروں کی عبادت گاہوں میں جا کے نماز نہ پڑھے, اپنی عبادت گاہ بنائے. آپ مسجد سے باہر نکلے اور مسجد کے ساتھ ایک کھلا میدان تھا, جیسے باہر یہ میدان, وہاں آپ نے نماز ادا کی. بعد میں وہاں کا مسلمان کمانڈر تھا, اس نے جگہ پہ مسجد بنا دی, مسجد عمر. وہ آج کی مسجد اس گرجے کے ساتھ بنی ہوئی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان دوسروں کی عبادت گاہوں کے اندر تعارض نہیں کرتے, ان کے اندر مداخلت نہیں کرتے, ان کو روکتے نہیں ہیں. تو بیت المقدس کے اندر کتنے عیسائی ہیں جو کسی ایک واقعے سے دار اسلام میں داخل ہو گئے. انہوں نے کہا جی بڑا عظیم مذہب ہے. ان کے پاس طاقت تھی, چاہتے تو گردے ہی گرا دیتے. حضرت عمر نے لکھ کر دیا کہ جتنے گرجے آپ کے بنے ہوئے ہیں, حضرت ابوبکر نے بھی لکھ کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جتنی آپ کی عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں ہم ان کو نہیں گرائیں گے. تمہیں اپنی عبادت کی پوری آزادی حاصل ہوگی. جس کا نتیجہ یہ نکلا وہ اسلام کی طرف. اسلام تو دلوں کو فتح کرنے کے لیے آیا نا, وہ گرا کے قبضہ گروپ تو نہیں کہ آپ قبضہ کریں. یہاں پہ ہمارے بتانا پڑتے ہیں کہ فلاں مسلک کی مسجد تھی, دوسروں نے قبضہ کر لیا, جھگڑا ہوا اور مسجد بند ہو سیل ہو گئی. یہاں تو چھوڑیں, لندن میں کتنی مسجدیں ہم مسلمانوں نے سیل کرائی کسی فرقہ وارانہ جھگڑوں. وہ عیسائی کیا اسلام میں داخل ہوں گے؟ کہتے یار یہ تو ان کی حالت ہے. اپنی مسجدوں میں جمعے والے دن بھی جھگڑا کرتے ہیں, جی میرا فلاں فرقے سے تعلق ہے, میرا فلاں فرقے سے, جی مسجد فلاں فرقے سے ہم نے اپنا امام لے کر آنا. وہ کہتے ہیں ہم اپنا امام نہیں نکالتے. جھگڑا ہوا تو مسجد سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے برطانوی پولیس کتے لے کر آ گئی. اب مسجد نے کتوں سے پامال انہوں نے کی. اس کے جرمدار کون ہیں؟ اس کے مجرم تو مسلمان ہیں جنہوں نے وہاں کہا کہ جی مسجد خالی کر دی. پھر انہیں مسجد سیل کر دی کہ نہیں یار آپ کو عبادت گاہ کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ تو لڑتے جھگڑتے ہیں. کیا دین ہم پیش کر رہے ہیں بھائی, کیا بتا رہے ہیں کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں. یہ وہ وجہ ہے کہ اسلام کے اندر لوگوں کی آمد رک گئی کہ ہم نے اسلام کی ایک ایسی پکچر پیش کی کہ جو بڑی انتہائی نازیبا پکچر تھی. یہاں کسی کی جگہ خالی ہو لوگ قبضہ کر لیتے ہیں. آپ ایک بندے سے خریدیں, اگلے دن وہ آپ کو رجسٹری کر دے گا, اگلے دن اس کو اور کو بندہ پیسے دے گا, وہ ایک اور رجسٹری اس کو کر دے گا بغیر سوچے سمجھے کہ یار یہ میں دھوکہ دے رہا ہوں. وہ دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو خارج کر رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں تھی. ہم ہر چیز میں ملاوٹ کر رہے ہیں اور پھر یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں ہم دائرہ اسلام میں ہیں کہ ہمیں تو ہماری تو جناب صفات ہو جائے گی بغیر سوچے سمجھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ, کہ جب قیامت آ جائے گی اس دن مجرم قسم کھائیں گے. قیامت آ جائے گی دفعتاً, لوگ قبروں سے نکل آئیں گے اور پھر قسمیں کھائیں گے. کیا قسمیں ہوں گی؟ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ, کہ ہم تو دنیا میں ایک گھڑی ہی رہے تو 15-20 منٹ ہم نے دنیا میں گزارے گا. ہمیں تو دنیا میں رہنے کو ایک دن بھی نہیں ملا. وجہ یہ ہوگی کہ وہ دن جس دن لوگوں کو قبروں سے نکال کر کھڑا کیا جائے گا وہ 10,000 سال کا دن ہوگا. ایک دن کتنے سالوں کا ہوگا؟ 10,000 سال. اللہ تعالیٰ ہر بندے سے خود بات کریں گے. آپ اس سے اندازہ لگا لینا, اگر اللہ ہر بندے سے خود بات کریں گے تو کتنا ٹائم لگے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا, اس دن سے تم کیسے بے خوف ہو گئے ہو جو تمہارے بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا. اتنا طویل دن ہوگا میدان حشر کے دن. ہاں وہ جو صاحبان ایمان ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کے لیے یہی دن جو 10,000 سال والا ہے اس کی مسافت اتنی ہوگی جیسے فجر کی سنتیں آپ پڑھ کے پھر فرضوں کا انتظار کرتے ہیں.
کتنا وقت ہوگا؟ 15-20 منٹ. کیا مسجد میں آ کے سنتے پڑھتے ہیں پر 15-20 منٹ انتظار کرتے. آپ نے کہا کہ صاحب ایمان کے لیے اس دن کی طوالت نہیں ہوگا. وہ لوگ جو دوسروں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، نماز کے لیے بلاتے ہیں، ان کے لیے یہ دن کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اس میدان، وہ اسی میدان میں ہوں گے اور سیر و سیاحت کر رہے ہوں گے. جیسے امتحان کا نتیجہ نکلنے والا ہوتا ہے، کچھ بچے بڑے خوش ہو کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو پاس ہیں ماشاءاللہ، ہماری تو پوزیشن ہے. کچھ بچے جو ہیں ان کے دل اندر سے رو رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو فیل ہو جائیں گے. جیسے کسی جگہ چھاپا پڑے اور مجرم پکڑا جائے تو جو مجرم وہاں موجود ہوتا ہے نا، جس کو بھی پکڑا نہیں گیا، اس کے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، باقیوں کی کیفیت اور ہوتی ہے. باقی تو بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ یار ہمارے پاس تو کچھ نہیں، اصل مجرم تو وہ بھی پکڑا جائے گا جس کے پاس کوئی چیز ہے. تو وہاں بھی یہی حال ہوگا کہ وہ جو لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے ہوں گے، جو لوگوں کو نماز کی طرف بلانے والے ہوں گے، ان کے بارے میں ہوگا اس میدان کے اندر وہ ٹہل اور گھوم پھر رہے ہوں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا یہاں کیا ہو رہا ہے. وہ پوچھیں گے لوگوں سے آ کر کہ بھائی وہ نام اس کا کیا ہوا؟ بھائی نام اعمال بھی ہونے تھے، حساب کتاب بھی ہونا تھا. انہیں بتایا جائے گا کہ آپ کا حساب کتاب نہیں، آپ کے بارے میں اعلان ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جو دین اور نماز کی دعوت دینے والے ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. آپ کے بارے میں تو فیصلہ اعلان ہو چکا ہے، آپ کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہو. اتنا ہی وقت گزاریں گے جو فجر کی سنتوں اور فجر کے فرضوں کے درمیان ہے. جی اللہ ان پر احسان فرمائیں گے، باقیوں کے لیے وہ دن طویل ہو جائے گا، ہوں گے سارے اسی جگہ. یہ اللہ کا نظام. جیسے ایک آدمی خوشی کا دن ہو تو اس کو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کتنا جلدی گزر گیا. انسان تکلیف میں ہو تو رات ہی نہیں گزرتی کہ پتہ نہیں رات کب گزرے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ یہ ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے ہوں گے. وہ کہیں گے کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح الٹے چلاتے ہوں گے. وہ عجیب بات ہوگی کہ یار اتنی عمر گزار کر آ گئے ہو، تم پر بڑھاپا آ گیا اور تم کہتے جی ہم ایک گھڑی دنیا میں رہے. وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث. اور وہ لوگ جن کو ایمان ہوگا، جن کے پاس علم اللہ نے عطا کیا ہوگا، ایمان اور علم دونوں، صرف علم نہیں، علم اور ایمان دونوں جن کے پاس ہوگا، وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے الی یوم البعث، قیامت والے دن تک ہم تو دنیا میں رہے. ہم نے کتاب اللہ میں پڑھ لیا تھا، ہمیں پتہ ہے یوم فہذا یوم البعث، اور یہ آج کا دن ہے قیامت حشر کا دن. یوم البعث آج کھڑے ہونے کا دن ہے. یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں ہمیں کتابوں میں بتایا گیا، جس کے بارے میں ہمیں انبیاء علیہ السلام نے آگاہ کیا. یہ وہی دن ہے. وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں تھا. تم تو دنیا میں بھی تم نے اس دن کو معمولی سمجھا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ معمولی دن نہیں ہے، تمہارے تو بڑے بچوں کو پورا کر دے گا. تم سے پوچھا جائے گا، اس دن ہم سوال کریں گے تم سے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ اللَّهُ، یہ وہ دن ہوگا لا ينفع الذین ظلموا، اس دن ظالموں کو کوئی نفع نہیں ملے گا. ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، اس دن ظالموں کی نہ معذرت کام آئے گی، ولا هم يستعتبون، نہ وہ کسی کو منا سکیں. جیسے دنیا میں ہوتا ہے، ہم کو جرم کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا ہم کہتے ہیں جی میں منا لوں گا، میں ہرجانہ دینے کو تیار ہوں. اللہ فرماتے ہیں اس دن دونوں کام نہیں ہوں گے. نہ تو معذرت قبول کی جائے گی، نہیں ہرجانہ قبول کیا جائے گا. آپ کے پاس دینے کو لیے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں نا، آدمی کے پاس دنیا میں ایک آدمی فوت ہو جائے، وہ کہے جی میں نے فلاں کتنے پیسے دینے ہیں، وہ 1000 روپے آپ میری کفن میں رکھ دیجئے گا. جب اٹھایا جائے گا، حشر کا میدان ہوگا، تو وہاں تو یہ کرنسی ختم ہو چکی. کیا اس کو ہوش ہوگا کہ 1000 روپے نکال کے وہاں لے چلے کہ وہ گھر والوں نے رکھا ہوا تھا جی وہاں میں نے کسی کے پیسے دے. وہاں تو نیکیاں دینی پڑیں گی. جیسے آپ پاکستان کا نوٹ لے جا کر وہاں چلانے کی کوشش کریں تو وہاں کسی اور ملک میں نہیں چلے گا جب تک اس کرنسی سے اس کا تبادلہ نہیں کریں گے. جب تک وہ 1000 دے کے وہاں کا سکہ نہیں لیں گے تو اس وقت تک یہ تو کوئی نہیں قبول وہاں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب ہمارے یہاں آئیں گے تو ہمارا سکہ اور ہے. ہمارے یہاں تو تمہاری نمازیں آئیں گی، تمہاری زکوٰۃ صدقات، تمہارا اخلاق، لوگوں کے ساتھ برتاؤ،
لوگوں کے حقوق کی نگہداشت، لوگوں کا جو حق ادا کیا اس کے مطابق ہم تمہیں بدلہ دے دیں. لیکن اگر وہاں تم نے کوئی ایسا نہیں کیا ہوگا تو یہاں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک جگہ پہ آپ نے یہ فرمایا، آپ نے پوچھا مفلس غریب کون ہے، قیامت والے دن کون غریب ہوگا؟ صحابہ نے مختلف جواب دیا. آپ نے کہا غریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں کوئی چیز اللہ کی راہ میں دی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں بھی کوئی چیز دے دے جائے، تو وہ تو اس دن مفلس ہوگا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بڑے پیسے ہونے چاہیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. یہ مطالبہ اللہ نے کبھی بھی نہیں کیا کہ آپ جی فلاں بندہ جی اس نے اتنے لاکھ خرچ کیا تو آپ نے کیا کیے. ایک غزوہ کے موقع پہ، تبوک کے موقع پہ آپ جانے لگے، آپ نے صحابہ سے اعلان عام کیا کہ جس کے پاس بھی جو کچھ ہے لے آئے، کیونکہ جون کا مہینہ تھا، ابھی نئی فصل نہیں اتری تھی. لوگوں کے پاس خوشحالی ہوتی ہے جب فصل اتر آتی ہے، لوگ بیچتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں. ابھی فصل اتنے میں دیر تھی اور آپ نے لشکر لے کر تبوک جانا تھا. 40,000 کا لشکر تھا، اور وہ جو لوگ آپ کے ساتھ جانے کے لیے آئے تھے بہت سو کے پاس سواری بھی نہیں تھی، اور راستے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا کہ راستے میں کہاں کھائیں گے. تو آپ نے صحابہ کو اعلان کیا کہ بھائی لے آئیں جس کے پاس جو کچھ ہے. حضرت بکر صدیق بھی گھر سے سامان اپنے سر پہ اٹھا کر لے آئے. حضرت عمر نے دیکھا تو وہ بھی بہت سا سامان لے کر آئے، اور اس خیال سے آئے کہ آج میں حضرت بکر صدیق سے بھی بڑھ جاؤں گا کیونکہ میں بہت زیادہ سامان لا رہا ہوں. آپ نے حضرت عمر سے پوچھا عمر کتنا سامان لائے؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے گھر کا جتنا سامان تھا اس کو نصف کیا ہے، آدھا سامان لے آئی، آدھا گھر چھوڑ آئی، آدھا لے کر آ گئی. اب آپ حضرت بکر کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ کیا لائیں. باقیوں سے نہیں پوچھا، ان سے پوچھا جو اولون ہیں، السابقون الاولون، قرآن نے جس کے بارے میں کہا ہے، جن کے بارے میں کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے دنیا میں راضی ہو چکے ہیں. اس لیے راضی ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ تھا لے آئے. بکر صدیق سے پوچھا آپ کیا لائیں؟ آپ نے کہا میرے گھر میں جو کچھ تھا میں سب لے آئے، کچھ نہیں چھوڑا. آپ نے کہا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں گھر والوں کے لیے چھوڑنے کی کیا ضرورت. اور عمر کو خیال آ گیا فوراً کہ میں سیدنا ابوبکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں لایا تو زیادہ ہوں مگر آدھا ہی ہے نا، یہ تو سارا لے کر آ گیا. اب ایک اور صحابی تھے، بڑے غریب صحابی، مزدور تھے وہ بیچارے. وہ گھر آئے تو گھر والوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو آپ کو دے جو آپ وہاں جا کر لے جائیں. وہ یہودی کے باغ میں چلے گئے اور اسے کہا کہ یار میں پانی لگانا جانتا ہوں، تم اگر کہو تو تیرے کھیتوں کو پانی لگا دوں. کنویں سے لوگ پانی بھر کے لگاتے تھے. اس نے کہا ایک ڈول کی ایک کھجور دوں گا. آپ نے کہا ٹھیک. وہ ایک ایک ڈول بھرے کنویں سے بھر کے اس کی زمین پہ لے جائیں، وہاں ایک ایک پودے کو ڈالیں. جب اتنی کھجوریں ہو گئی نا جو ان کے دونوں ہاتھوں میں آ گئی تو انہوں نے کہا بس بھائی مجھے یہی چاہیے. یہ کھجوریں لے کے وہ گھر نہیں گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں کھجوریں لایا ہوں. وہاں تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھیر لگے ہوئے تھے سامان. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ تم بھائی کیا لے کر آ گئے ہو، یہ تو دو بندوں کی خوراک بھی نہیں ہے. اور جو منافق تھے انہوں نے مذاق اڑایا کہ یار اس دیکھو یار تیس مار خان کو یار کھجوریں لے کر آ گیا جی، میں کھجوریں لے کر آئی. بھائی لے آیا کہ نہیں ڈال دو ادھر. لیکن اس نے صحابی نے ضروری سمجھا کہ نہیں میں اللہ کے رسول کو پیش کروں گا. آپ نے پوچھا، ظاہر ہے بتانا مقصد صحابہ کو تھا کہ بھائی کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا جی میرے گھر پہ تو کچھ نہیں تھا، آج سارا دن مزدوری کی ہے، یہ کھجوریں ملی ہیں اور میں آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں. آپ نے وہ کھجوریں قبول کر لیں اور وہ جو سامان پڑا تھا اس کے اوپر بکھیر دی. آپ نے کہا یہ کھجوریں سب پر سبقت لے گئی، سارے مال پر بکھیر دی. آپ نے اس کا دل رکھا کہ بھائی اس کی بڑی قیمت ہے کہ تم نے جو کمایا تو لے کر آ گیا ہمارے لیے. تو آپ نے ایک صحابی کو یہ بھی کہا کہ تم اگر اللہ کی راہ میں دینا چاہو تو آدھی کھجور بھی دے سکتے ہو. اگر تمہارے پاس ایک کھجور ہے تم کو ٹھیک ہے میں آدھی کھجور، میں نے افطاری کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے کوئی آدھی کھجور بھی دے دے گا تو میں افطاری کر لوں گا کہ نہیں کر لوں گا. آپ نے کہا اخلاص سے دی ہوئی تمہاری آدھی کھجور تمہارے اور جہنم کے درمیان ایک دیوار بن جائے گی. اللہ تعالیٰ تمہارے صدقوں کو پالتے ہیں. تم چھوٹی سی چیز بھی صدقہ کرو گے
قیامت والے دن احد پہاڑ کے برابر اسے دیکھو گے، کیونکہ اللہ تو تمہارے اخلاص کو دیکھتے ہیں کہ کس اخلاص کے ساتھ تم نے دیا۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار میرے پاس آئیں 5 روپے، میرے پاس آئیں 10 روپے۔ آپ اخلاص کے ساتھ اس 10 روپے سے بھی کسی کی مدد کریں گے، اللہ کے یہاں اس کا اجر لکھا جائے گا، اللہ اپنی شان سے عطا فرمائیں گے۔ اللہ 10 روپے کے حساب سے نہیں دیں گے کہ یار اس نے 10 دیے اس کو ہم نے اتنا اجر دینا، اس نے 1,00,000 دیا اس کو اتنا اجر دینا، نہیں، اللہ کی ایسی تقسیم نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ جو اس کے پاس تھا اس نے دیا، جو میرے پاس ہے میں عطا کروں گا۔ اللہ کی عطا تو بڑی عظیم ہے، اللہ کی عطا کا تو مقابلے نہیں کر سکتے۔ اللہ کس طرح عطا کرتے ہیں؟ جیسے جناب سیدنا بلال کے گھر آپ تشریف لے گئے، وہ ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ منورہ سے، اور بڑی مسرت کی زندگی گزاری تھی، بڑی غربت دیکھی تھی انہوں نے۔ وہاں موسم جب کھجوروں کو آیا تو انہوں نے کھجوریں، پیسے بھی تھے، کھجوریں خرید لی اور گھر کے برآمدے میں ڈھیر لگا لیا کھجوروں کو۔ آپ ان کے یہاں گئے، پوچھا بلال یہ کیا ہے؟ کہنے لگے بس یہ کھجوریں سستی تھی تو میں نے ڈھیر خرید کے رکھ لیے، کام آئیں گی۔ آپ نے کہا نہیں، میں تمہیں جہنم کے دھوئیں سے ڈراتا ہوں، ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ انفق الیک، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کریں گے۔ یہ نہیں کہ باہر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ یہاں ڈھیر لگائے بیٹھے ہیں، اگلے سال بھی کام آئے گی، نہیں۔ آپ نے کہا نہیں، جب سوالی آئے دو اس کو، وہ مستحق ہے، اس کو کھلاؤ، اس کو چھوڑ دو کہ کل تمہارا کیا بنے گا۔ جس رب نے اب تمہیں دیا کل بھی وہی رب ہی تمہیں عطا کرے گا، اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے عطا کریں گے، اللہ مالک ہیں، عطا کرنے والے ہیں، اللہ ہی تو عطا کر رہے ہیں۔ جیسے وہ پہلی آیت جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی، جس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ تم بڑے کمزور پیدا کیے گئے تھے، انتہائی کمزور تھے، اللہ نے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا، ہمیں بڑی طاقت دے دی۔ ہم دنیا میں آئے تو بے لباس تھے، اب اللہ نے ہمیں کئی لباس دے دی، ہم بات بھی نہیں کر سکتے تھے، آج ہم بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، یہ طاقت، یہ جوانی، یہ علم، یہ قوت نہیں رہے گی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اس کے بعد پھر تم پر ضعیفی آ جائے گی اور تم بوڑھے ہو جاؤ گے۔ شیبہ کا مطلب ہے تمہارے بال ہی سفید ہو جائیں گے۔ بھائی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ نشانی ہوگی کہ اب آپ اپنی منزل کی طرف روانہ ہیں، اب آپ کی واپسی شروع ہو چکی ہے۔ تو اس وقت اللہ کہہ رہا ہے یار جب واپسی شروع ہو چکی ہے، آپ کو پتہ بھی لگ گیا، تو اپنے معاملات کو تو سیدھا کرو، جو کسی کا لین دین ہے وہ تو درست کرو۔ اب تک اگر اپنے اعمال میں سستی کرتے ہو تو اب تو نہ کرو، کسی کا دینا ہے تو اس کو ادا کرو، اگر کچھ ہے تو اللہ کی راہ میں دو۔ اب کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کس بات کا؟ کیا انتظار کر کے فرشتہ آ کر بتائے گا کہ بھائی اگلے مہینے آپ جانے والے ہو؟ دیکھیں ہمارے کتنے ایسے نمازی تھے جو اس مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، لیکن آج ہم میں سے نہیں۔ دفعتاً پتہ چلا شام کو جی وہ فلاں صاحب ہو تو دنیا سے رخصت ہو۔ ہمارے حاجی عظیم صاحب جن نے یہ مسجد تعمیر کرائی، شام کو اطلاع ملی کہ وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے واپس جانا ہے۔ ہاں جی، ہم نے طے کرنا ہے کہ پوتا پہلے جائے گا یا دادا پہلے جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دادا ہی جائے کیونکہ بوڑھا ہو چکا ہے، دادا بیٹھا رہے گا اور پوتا پہلے چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو موت کی تیاری کیے رکھو، کیونکہ جب تم ہمارے پاس آ جاؤ گے کسی کے ساتھ زیادتی کر کے، کسی کی زمین ہتھیا کر، کسی کا مال کھا کر، اور یہاں آ کر کو وجہ بتانا چاہو گے لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم، تو تمہاری یہاں معذرت قبول نہ کی جائے گی۔ ہم یہاں میدان حشر میں معذرت قبول کرنے کے لیے نہیں بلائیں گے کہ ہاں جی آپ بتائیں، آپ نے جی میں سوری، اللہ فرمائیں نہیں معذرت کا وقت تو دنیا میں تھا، وہاں تم معاف کرا سکتے تھے، اس کے گھر چلے جاتے کہ میرے سے زیادتی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ معاف کر سکتا تھا، تم معاف کیے بغیر تشریف لے آئے، کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ ایک اور بات فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تم اگر منانا بھی چاہو گے کہ چلیں یہاں منا لیتے ہیں کسی طریقے سے، تو اللہ فرمائیں گے وہاں منانا کی نوبت بھی نہیں آئی، کوئی تمہاری بات ہی نہیں سنے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن تمہارا بھائی بھی بھاگ جائے گا تم سے، تمہاری بیوی بھی بھاگ جائے گی، تمہارے ماں باپ بھی دوڑیں گے کہ یار کہیں کوئی نیکی نہ دینی پڑ جائے، کہیں ہم سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔
کوئی اپنے گناہ کے بارے میں ہم پہ نہ مورد الزام ٹھہرا دے کہ یہ تو ان کی وجہ سے ہوا تھا، کہیں گے یار دور ہی رہو اس سے۔ جیسے کوئی مجرم پکڑا جائے تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا نام ہی نہ لے دیں کہ یہ بھی میرے ساتھ ہی تھے جی، یا جرم کر کے میں ہی نہیں کیا میں نے پناہ لی تھی، تو آپ بھی ساتھ چلے جائیں گے پھر۔ یہاں میں چہرے خوف اتنا نہیں ہوتا، لیکن وہاں ہر بندے کو یہی خوف ہوگا کہ یار فلاں پکڑا گیا ہے، میرا بیٹا پکڑا گیا ہے، میری بیوی پکڑی گئی ہے، میرے والد صاحب پکڑے گئے ہیں۔ اب مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں گے کہ کہیں کہہ نہ دیں کہ یار یہ بیٹے نے ہی مجھ سے کروایا تھا، میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری بیوی کہہ دے گی کہ میں نے تو بڑی مجبوری کی حالت میں کیا، میرا میاں ماں بات ہی نہیں مانتا تھا۔ تو انسان اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہاں سے بھاگے گا کہ یار کہیں میں سامنے آ جاؤں تو وہ کہہ دیں گے تو پھر میں بھی ان کے ساتھ لپیٹ میں آ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں تو یہ حالت ہونے والی ہے۔ آپ کس خوش فہمی میں ہیں کہ کسی کو منا لیں یا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور ہماری شفاعت ہو جائے گی اور ہم ایسی جنت میں چلے جائیں گے؟ تو یہ جنت میں ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری شفاعت کروں گا، لیکن ایسے نہ ہو کہ دنیا میں تم کسی کو کوئی چیز ہتھیار ہو، کسی کی بکری کھول لو، کسی کی اور کو گاڑی ہتھیار ہو، تو قیامت والے دن وہ بکری اور اونٹ، اس زمانے میں بکری اور اونٹ ہوتے تھے، تو وہ تمہارے کندھے پر سوار ہوں گے اس دن میدان حشر میں، اور پکار کے کہہ رہے ہوں گے کہ اس کا مالک فلاں تھا، اس نے ہتھیار لیا۔ تو آپ نے کہا ایسی حالت میں تمہاری کیسی شفاعت کروں گا کہ یہ میرا امتی ہے، کہ میری امتیوں کا تو یہ کام ہے ہی نہیں۔ میری امتی کا کام تو نہیں ہے نا خیانت کرنا، میری امتی کا کام تو نہیں ہے غصب کرنا، میری امتی کا کام تو نہیں ہے جھوٹ بولنا۔ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، اگر وہ 4 نشانیاں تمہارے اندر ہوں گی، تم اگر میرے ساتھ بھی نماز پڑھو گے تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی عبداللہ بن ابی نماز پڑھتا تھا نا، مسجد نبی میں وہ نماز پڑھتا تھا عبداللہ بن ابی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں آپ جہاد پہ جاتے وہ ساتھ ہی جاتا تھا، لیکن جب مر گیا اس کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کا جنازہ پڑھائیے، کیونکہ آپ کی مسجد کا نمازی تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دل رکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے، یہ تو بڑا منافق تھا، اس نے جب بھی موقع ملا آپ کے خلاف سازش کی، آپ کے خلاف جھوٹ بولا، لوگوں کو بھڑکایا۔ آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے منع نہیں کیا جنازہ پڑھانے سے کہ فلاں کا نہیں پڑھانا، فلاں کا پڑھانا۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا، اللہ کی طرف سے آیات نازل ہو گئی، اے نبی محترم اگر آپ اس کا 70 دفعہ بھی جنازہ پڑھائیں گے تو ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ کتنی دفعہ؟ 70 دفعہ بھی آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ یہ جنازہ کس نے پڑھایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا جنازہ، اور اس جنازے میں آپ نے کہا اللہ مغفر لحینا و میتنا، اور اس پر آمین کہنے والے ساتھ کون تھے؟ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی اکرم رضی اللہ عنہ، دیگر تمام صحابہ۔ بہت بڑا جنازہ، انصار بھی موجود ہیں، مہاجرین بھی موجود ہیں، السابقون الاولون بھی موجود ہیں۔ اللہ نے کو غیبانہ طور پہ نہیں بتایا، قرآن میں آیت نازل ہو گئی 60 مرہ، 70 دفعہ بھی پڑھائیں گے۔ 70 عربی کا ایک محاورہ ہے، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں یار تو آپ کو 1000 دفعہ منع کیا تھا، اس کا مطلب تھوڑی ہوتا کہ میں نے گن کے 1000 دفعہ کہا ہے۔ 70 کا مطلب عربی میں ہے کہ لا تعداد دفعہ بھی پڑھائیں گے تو میں معاف نہیں کروں گا، اور ساتھ اگلا حکم بھی دے دیا لا تقم ابدا، آئندہ ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو اے نبی محترم آپ اس کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہوں گے کہ مر گیا تو آپ کو کہہ کہ وہ چاچا جی فوت ہو گئے، آپ مزار بھی فیضہ پیدا، آپ نے کہا نہیں ہم نے آپ کو بتا دیا۔ یہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فلاں فلاں منافق ہے، ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہم لسٹ بنا لیں ہمیں کہ جی فلاں منافق ہے فلاں نہیں، یہ نہیں، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں تو منافق نہیں، یہ میرا کام ہے۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ مسجد کے باہر بیٹھ گئی اور کہوں جی مجھے پتہ ہے اس مسجد میں کتنے منافق ہیں، اس کا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ مجھ سے پوچھا جائے گا آپ بتائیے آپ منافق تھے؟ آپ نے کہا جو جھوٹ بولتا ہے، آپ نے کہا 4 خوبیاں ہیں، 4 چیزیں ہیں منافق میں، ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ وہ 4 چیزیں ہم میں تو نہیں، اگر ہم میں ہیں تو ہم پکے منافق ہیں۔ ایک ہے تو 4تھائی درجے کے منافق۔ آپ نے کہا منافق جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، جب امانت دی جائے گی تو خیانت کرے گا۔
اور جب کسی کے ساتھ معاملہ کرے گا تو جھگڑا کرے گا اور گالیاں دے گا۔ یہ 4 نشانی آپ نے بتا دی۔ ہم میں سے ہر آدمی کو جائزہ لینا چاہیے کہ یار ان 4 میں سے اگر یہ چاروں میرے اندر ہیں تو پھر تو ہمارا اللہ معاف کرے کہ یہ شر عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہی نہ ہو جائے۔ آپ نے خود ہی فرما دیا نا منافقین کا شر، قرآن پاک کہتا ہے منافق فی الدرک الاسفل و جہنم کے سب نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ آپ کو پتہ تھا یہ منافقین تو میری امت میں سے ہوں گے، ان کا حشر تو عیسائیوں اور یہودیوں سے بھی بدتر ہوگا۔ آپ رو پڑے سن کر، جبرائیل امین نے جب بتایا کہ ان کا یہ حشر ہونے والا ہے، اور ظاہر ہے یہ ہم میں سے تھے، ہم میں سے ہوں گے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو چاہیے، قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھانے کا اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے بارے میں کلیئر کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ کلیئر کریں کہ اے الہ العالمین اتنے جھوٹ بولے ہیں، اتنے فراڈ کیے ہیں، اتنے دھوکے دیے ہیں، اتنی وعدہ خلافیاں کی، اتنے بندوں کے پیسے مارے ہیں، میں ان کے حق ادا کرنا چاہتا ہوں اور کر دیے ہیں، اور باقیوں کو میں نہیں کر سکتا، تو مجھے معاف فرما۔ اس سے بھی معافی مانگی، اللہ بڑے کریم اور رحیم، اللہ معاف کر دیں۔ اللہ نے کہا میں تو جو بھی میری طرف متوجہ ہوگا میں معاف کر دوں گا، لیکن اگر ہم ایسے ہی چلے گئے اس امید پر کہ جی وہاں ہماری خلاصی ہو جائے گی، شفاعت ہو جائے گی، تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ تو ظالم ہیں، ہم ظالموں کی تو کوئی بات ہی قبول نہیں کریں گے، ہم ان کا عذر بھی قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو فرمائے۔ وآخر دعوانا